تاریخ کے اوراق میں ایک ایسا شہر بھی تھا جو علم، دولت اور خوبصورتی میں بے مثال تھا۔ ایک ایسا شہر جہاں تہذیبیں آپس میں گلے ملتی تھیں اور جہاں ہر گلی، ہر بازار علم کی روشنی سے جگمگا اٹھتا تھا۔ ایک وقت تھا جب یہاں کتابیں سونے کے مول بکتی تھیں اور سائنسدانوں کی ایجادات نے دنیا کا رخ موڑ دیا تھا۔ یہ محض ایک شہر نہیں تھا بلکہ انسانی عقل اور ہنر کا سب سے بڑا گہوارہ تھا۔ مگر پھر ایک تاریک سایہ چھا گیا، ایک ایسا طوفان آیا جس نے اس عظیم و شان مرکز کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ تاریخ کی سب سے دردناک تباہی نے اس کی عظمت کو خاک میں ملا دیا۔ کیا وہ روشنی ہمیشہ کے لیے بجھ گئی؟ کیا اس سنہری دور کا اختتام ہو گیا، یا تاریخ نے ایک نیا رخ اپنایا اور اس کے اثرات آج بھی ہماری دنیا میں زندہ ہیں؟ آج ہم اسی عظیم شہر کی کہانی سننے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل سیریز۔ اسلامی تاریخ میں عباسی خلافت کا قیام ایک نئے اور شاندار دور کا آغاز تھا، خاص طور پر اس وقت جب انہوں نے ایک ایسے شہر کی بنیاد رکھی جسے علم و حکمت کا مرکز بننا تھا۔ 762 عیسوی میں عباسی خلیفہ المنصور نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک مثالی شہر کی بنیاد رکھی جسے وہ اپنے نئے دارالحکومت کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ اس شہر کا نام بغداد رکھا گیا، جسے مدینۃ الاسلام یعنی امن کا شہر بھی کہا گیا۔ المنصور نے بغداد کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ یہ نہ صرف فوجی لحاظ سے محفوظ ہو بلکہ تجارتی اور علمی سرگرمیوں کا بھی مرکز بن سکے۔ اس کی مرکزی حیثیت اور دریائے دجلہ کے قریب ہونا اسے ایک بہترین مقام بناتا تھا۔ یوں بغداد تیزی سے اسلامی دنیا کا دل اور دنیا کا سب سے بڑا اور ترقی یافتہ شہر بن گیا۔ خلیفہ المنصور کا بغداد کو ایک گول شہر کی شکل میں ڈیزائن کرنا ایک انجینئرنگ کا شاہکار تھا۔ یہ دنیا کا پہلا ایسا شہر تھا جو مکمل طور پر منصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا تھا۔ اس کے مرکز میں خلیفہ کا محل اور جامع مسجد تھی اور یہاں سے 4 بڑی شاہراہیں نکلتی تھیں جو شہر کو چاروں سمتوں سے جوڑتی تھی۔ یہ ڈیزائن نہ صرف خوبصورتی بلکہ دفاعی اعتبار سے بھی بے مثال تھا۔ بغداد کے بازار، حمام اور محلات اپنی شان و شوکت اور نفاست میں لاسانی تھے۔ شہر کی گلیوں میں ہر وقت رونق رہتی تھی اور دور دراز علاقوں سے تاجر اور سیاح یہاں آتے تھے۔ اس کی دیواریں اتنی بلند اور مضبوط تھی کہ دشمن ان تک پہنچنے سے پہلے ہی خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جہاں ہر چیز منظم اور خوبصورت تھی۔ بغداد کی سب سے بڑی پہچان اس کا بیت الحکمہ تھا۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں قائم ہوا اور خلیفہ المامون کے دور میں اپنے عروج کو پہنچا۔ بیت الحکمہ محض ایک لائبریری نہیں تھا بلکہ ایک اکیڈمی، ایک رصد گاہ، ایک ترجمہ و تحقیقی مرکز تھا۔ یہاں دنیا بھر سے یونانی، فارسی، سنسکرت اور دیگر زبانوں کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ یہاں مسلم سائنسدانوں نے ریاضی، طب، فلکیات، کیمیا اور جغرافیہ جیسے علوم میں بے مثال کارنامے سر انجام دیے۔ الخوارزمی نے الجبرا متعارف کرایا، ابن سینا نے طب پر انقلابی کام کیا اور البرونی نے سائنسی طریقہ کار کی بنیاد رکھی۔ ان کی تحقیقات نے نہ صرف اسلامی دنیا کو فائدہ پہنچایا بلکہ یورپ میں بھی نشانہ ثانیہ کی بنیاد رکھی۔ بغداد صرف علم کا نہیں بلکہ ثقافت اور فنون کا بھی مرکز تھا۔ ادبی محفلیں روزانہ منعقد ہوتی تھیں جہاں شعراء،
ادیب اور فلسفی اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ فن خطاطی، موسیقی اور دستکاریوں نے اس شہر میں عروج پایا۔ بغداد کی موسیقی، قالین اور نفیس برتن پوری اسلامی دنیا میں مشہور تھے۔ بغداد ایک کثیر الثقافتی اور کثیر المذہبی شہر تھا، جہاں مسلمان، عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ پرامن طریقے سے رہتے تھے۔ یہ رواداری اور بقائے باہمی کی ایک عظیم مثال تھا۔ شہر کے بازاروں میں ہر قسم کی اشیاء دستیاب تھیں اور یہاں کی سماجی زندگی انتہائی متحرک اور رنگین تھی۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ عباسی خلافت اندرونی سازشوں، سیاسی اختلافات اور زوریوں کا شکار ہونا شروع ہو گئی۔ 1258 عیسوی میں تاریخ کی ایک سیاہ ترین گھڑی آئی، جب منگول سردار ہلاکو خان نے اپنی خوفناک فوج کے ساتھ بغداد پر حملہ کیا۔ شہر کا محاصرہ کیا گیا اور پھر اسے بے دردی سے لوٹا اور تباہ کیا گیا۔ بیت الحکمہ کو نذر آتش کر دیا گیا اور ہزاروں کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں، جس سے دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا۔ لاکھوں بے گناہ لوگ مارے گئے اور ایک عظیم تہذیب مرکز کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ یہ حملہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی بغداد کا سنہری دور علم و حکمت کے متلاشیوں کے لیے ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے جو علم اور تحقیق کی بنیاد رکھی، اس نے جدید سائنس اور مغربی نشاط ثانیہ کے لیے راہ ہموار کی۔ بغداد نے یہ ثابت کیا کہ جب علم اور امن کو فروغ دیا جائے تو کیسی حیرت انگیز ترقی حاصل کی جاتی ہے۔ اس کا ورثہ آج بھی ہماری زبانوں، فنون اور سائنسی علوم میں نمایاں ہے۔ ہسٹوریکل سیریز کے ساتھ جڑے رہیں اور تاریخ کے ان گمنام خزانوں کو دریافت کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، آپ نے اس سے کچھ نیا سیکھا، تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آئندہ معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اگلی بار پھر کسی نئے تاریخی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔